اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے جان و مال، اہل و عیال کی حفاظت کی قیمتی دعا۔ یہ دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہلاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال نبی السلام کی خدمت میں رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کی استدعا پر ان کو دنیا اور آخرت کے خیر کی دعا سے مشرف و مخصوص فرمایا تھا۔ حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی عمر، مال اور اولاد میں عظیم برکت عطا فرمائی۔ چنانچہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی اور ان کی اولاد کی تعداد 100 کو پہنچی، جن میں بیشتر مرد تھے اور باقی عورتیں، اور ان کا باغ شام میں 2 بار پھل لاتا تھا۔ یہ دنیا کی برکات تھیں اور باقی آخرت کی برکات کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثواب میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے پاس بیٹھے تھے کہ حجاج نے حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے 400 گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فرمائیے اپنے آقا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی آپ نے دیکھا؟ فرمایا، باخدا یقیناً میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے بدرجہ بہتر چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور دادے شجاعت دے گا۔ اس گھوڑے کا لید، گوشت پوست اور خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوئے عمل میں ہوگا۔ اور دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے۔ یہ نہ تو ثواب کا مستحق ہے اور نہ ہی عذاب کا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، اور حجاج تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں۔ حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصے کی بھٹی تیز ہو گئی اور کہنے لگا، اے انس، تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی ہے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا، نیز امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے باب میں لکھا، اس کی پاسداری نہ ہوتی تو میں نہیں معلوم آج تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بد یا میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ تو کسی سلطان کی ستوت سے خوف ہے اور نہ کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجیے۔ فرمایا، تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا، باخدا تو اس کا اہل نہیں۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو ابان جو آپ کے خادم تھے حاضر ہوئے اور آواز دی۔ حضرت نے فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ سے چاہے تھے مگر آپ نے اس کو نہ سکھائے۔ فرمایا، ہاں تجھے سکھاتا ہوں، تو اس کا اہل ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ اسی طرح تو نے بھی میری خدمت 10 سال تک کی، اور میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ صبح اور شام یہ کلمات پڑھا کرو، حق تعالیٰ تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ویورز، یہ تھی دعائے انس کی فضیلت۔ آئیے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر. بسم اللہ علی نفسی و دینی. بسم اللہ علی اہلی و مالی. بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی. بسم اللہ خیر الاسماء. بسم اللہ. بسم اللہ رب الارض والسماء. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء. بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت. وعلی اللہ توکلت. اللہ اللہ ربی. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت اجعلنی فی عیاذک وجوارک من کل سوء ومن الشیطان الرجیم. اللہم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقت واحترس بک منہن وأقدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن عمامي بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن خلفي بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن يميني بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن شمالي بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن فوقي بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتحتي بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ: اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میری جان پر، میرے دین پر. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے گھر والوں پر اور میرے مال پر. اللہ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو میرے پروردگار نے مجھ کو عطا کی. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب ناموں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رب ہے زمین و آسمان کا. اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کی برکت سے کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت سے میں نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا. اللہ میرا پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. اے اللہ،
میں تیرے خیر کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی جو تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تیری پناہ عزت والی ہے اور تیری ثنا بڑی ہے، اور معبود نہیں کوئی سوائے تیرے۔ مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے ہر برائی سے اور شیطان مردود سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس مخلوق سے جو تو نے بنائی، اور تیری حفاظت مانگتا ہوں ان سب سے۔ اپنے آگے رکھتا ہوں، اپنے لیے ڈھال بناتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کو اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اپنے سامنے رکھتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اپنے اوپر رکھتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کو اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اپنے پیچھے رکھتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اپنے نیچے رکھتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اپنے دائیں رکھتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اپنے بائیں رکھتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ویورز، یہ دعائے انس ہے اور یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے، اور آپ اس کا ضرور اہتمام کیجئے، یہ بہت مجرب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔